کربلا دیاں کربلا دیاں چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا شبی۔ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے کربلا کی ماؤں کے بارے میں، جس میں ذکر ہو رہا ہے ان ماؤں کی عظیم قربانیوں کا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اس شہید کا، ان ماؤں کا جنہوں نے اسلام پہ ایسا احسان کیا جو زندگی بھر کوئی نہیں کر سکا۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذاکرہ اہل بیت سیدہ شگفتہ زیدی سے بات کریں گے اور بات کریں گے ایک اور شہید کی ماں کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ ہم سے کس شہید کی ماں کی قربانی کا ذکر کریں گے؟ آج میں ایک ایسی ماں کا ذکر کروں گی کہ جو کربلا کی روح رواں ہیں، جن کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہے۔ میں اس ماں کا ذکر کروں گی کہ جس نے صرف اپنے بیٹے ہی قربان نہیں کیے بلکہ اپنا ہر رشتہ کربلا کے میدان میں اپنا اس نے قربان کیا، اپنا ہر رشتہ قربان کیا کہ اپنے بیٹے، اپنا بھائی، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اور آپ جان گئی ہوں گی کہ میں کس ہستی کا ذکر کرنے لگی ہوں، کس ماں کا ذکر کرنے لگی ہوں۔ وہ ذکر ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا۔ جناب زینب کا جب ذکر کرتی ہوں تو یقین کیجئے کہ جناب زینب کی پوری شخصیت نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ میری شہزادی نے کس طرح سے وہ مصائب برداشت کی اور کس طرح سے کربلا کو زندہ کیا۔ اور میں کہتی ہوں کہ امام عالی مقام کی قربانی جو تھی وہ صرف کربلا تک تھی، لیکن انہوں نے دین اسلام کو اگر زندہ کیا جناب امام حسین کی قربانی نے، تو جناب زینب نے امام حسین کو اور کربلا کو زندہ کیا۔ بے شک۔ یہاں انچولی میں بہت سال پہلے یوم حسین منعقد ہوا تو بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، جس میں نصیر اجتہادی بھی تھے، علامہ رشید ترابی صاحب بھی تھے، طالب جوہری بھی تھے، سب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ مجمع تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے سب نے امام حسین پر تقریر کی، لیکن ہمارے ایک عالم اٹھے، انہوں نے جناب زینب پر تقریر کی، اور ان کا ایک جملہ جو تھا وہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ تاریخ کے سنہری الفاظوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے جناب زینب کے لیے کہا، انہوں نے کہا کہ امام علی مقام کی قربانی تو کربلا تک تھی، لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو آج کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا۔ زینب اگر کربلا میں نہ ہوتی تو کہا کہ کسی کو کیا پتہ چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کربلا میں امام علی مقام نے کیسے وقت گزارا، کس طرح سے عبادتیں کی، کس طرح سے سارا وقت۔ تو کہا کہ یہ جناب زینب کا کارنامہ تھا کہ جنہوں نے کربلا کو بھی زندہ رکھا اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو ایک لمحے کے لیے بھی فوت نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے امام علی مقام کے مقصد کو کائنات کو سمجھا دیا کہ امام علی مقام کس مقصد کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ جناب زینب کے بارے میں پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں کہ دیکھیے بڑی خوبصورت سی بات میں نے ایک کتاب میں پڑھی، اس میں لکھا کہ کبھی کہتے ملکہ جو ہوتی ہے نا، اس پہ زندگی میں تاج سر پہ سجایا جاتا ہے، لیکن آج تک اس پوری کائنات کے اندر مرنے کے بعد کسی ملکہ کے سر پہ تاج نہیں سجایا جاتا۔ کہا کہ اگر آپ کسی مرنے کے بعد کسی ملکہ کے سر پہ تاج سجا ہوا دیکھیں گے تو وہ جناب زینب کے قبر پر ہے، کہ جہاں زر و جواہر کا جو تاج ہے نا، وہ اس پوری کائنات کو بتا رہا ہے کہ اس تاج کے لیے یزید نے میرے پورے خاندان کو قتل کیا اور کس طرح سے بھوکا پیاسا میرے بچوں کو شہید کیا۔
تو آج وہ جو تاج ہے نا وہ میرے قدموں میں ہے، آج وہ تاج میرے قدموں میں ہے۔ اور جب آپ شام جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ جناب زینب کا نام کس طرح سے زندہ ہے، کہ جناب زینب نے، آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی، آپ وہاں کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کوئی جملہ بول کے بتا دیں، کیونکہ زبان نہیں آتی۔ آپ صرف اپنا پاسپورٹ رکھیں گے اور ایئرپورٹ پہ بتائیں گے کہ سیدہ زینب، ہمارا پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ ٹیکسی میں گئے، آپ کو زبان نہیں آتی، آپ صرف اتنا کہیں کہ سیدہ زینب، تو ٹیکسی والا آپ کو سیدہ زینب کے روضے پر پہنچا دے گا۔ یہ جناب زینب کا مرتبہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ یزید کے جو اس شہر کا حاکم تھا، آج اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، اس کی قبر کو۔ تو پتہ چلا کہ جناب زینب کی قربانی اور جناب زینب کی وہ وفاداری اور جناب زینب کا وہ جذبہ جہاد جو تھا، اس نے دین اسلام کو بھی زندہ کیا اور امام علی مقام کے مقصد کو بھی زندہ کیا۔ جناب زینب جب کربلا کی طرف قافلے کے ساتھ چلی ہیں تو دو بیٹے امام علی جناب زینب کے ساتھ تھے، جن کو اون محمد، جن کا نام تو اسی نام سے وہ مشہور ہیں۔ تو آپ جب دیکھیے کہ جب کربلا میں آئی ہیں تو پوری تاریخ کربلا کی کہتی ہے کہ کبھی اپنے بچوں کی طرف غور سے نہیں دیکھا، کبھی اپنے بچوں یہ نہیں کہا کہ میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، یا میرے بچے کیا کر رہے ہیں۔ جب بھی جناب زینب کے لب پر آیا میرا اکبر پیاسا ہے، میرے اکبر کو پیاس لگی ہے، میرا اکبر دھوپ میں ہے، میرا حسین جو ہے وہ پیاسا ہے۔ اگر جناب زینب کی یہ قربانی ہے، کبھی اپنے بچوں کی طرف غور سے نہیں دیکھا، اور جب کہا جاتا تو کہتی تھی کہ یہ میرے حسین کا صدقہ ہے۔ یعنی یہ ایسی ماں تھی کہ جنہوں نے اپنی بیٹوں کو کس طرح سے امام حسین کی نصرت کے لیے تیار کیا، کس طرح سے ان میں جذبہ شہادت، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیے کہاں شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن یہ بچے شوق شہادت میں۔ اور جب جناب زینب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب 10 محرم آئی، 10 محرم کو کہتے ہیں کہ شہزادی زینب اس طرح سے اپنے بچوں کو تیار کر کے اپنے بچوں کے پیچھے چلی جیسے قربانی کے جانور جو ہیں وہ آگے ہوتے ہیں اور مالک جو ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، کہا کہ جس طرح قربانی کرنے والا اپنے جانوروں کو لے کے چلتا ہے، کہتے جناب زینب اس طرح سے چلی۔ اور جب خدمت امام میں آئی ہیں، امام میں آ کر اذن جہاد مانگا، اذن میدان میں جانے کی اجازت مانگی، تو میرے مولا نے، آپ یہ دیکھیے، دنیا میں کہتے ہیں دنیا میں نہ حسین جیسا بھائی دیکھا، نہ زینب جیسی بہن دیکھی۔ مجھے آج بھی وہ روایت یاد آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب تک امام حسین کی زیارت نہ کر لیتی تھی نا، روزانہ جناب زینب بے قرار رہتی تھی۔ اور جناب امام حسین کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی شہر سے باہر جاتے تو جاتے ہوئے بھی جناب زینب سے ملتے اور آ کے سب سے پہلے جناب زینب سے ملاقات کرتے۔ ایک دن جناب امام حسین کو آنے میں دیر ہو گئی، شہزادی پورے صحن کے اندر بے قراری سے پھرتی رہی، اور پھر کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہو گئی تو وہیں ڈیوڑی سے سر ٹکا کر بیٹھے اور نیند آ گئی۔ جب رات کے کسی پہر امام علی مقام اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب زینب زمین پر سے بیٹھی اور آنکھ لگی ہے، سو گئیں۔ تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کو جگایا اور کہا کہ زینب یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو کہا بھیا آپ کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ تو یہ جملہ دیکھیے، میرے مولا امام حسین نے کہا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں زینب اگر کبھی ایسا ہو کہ میں جاؤں اور واپس ہی نہ ہوں، تو اس بہن کی بے قراری دیکھی کہ جو تڑپ گئی اور کہتی ہے کہ بھیا خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ آپ جائیں اور واپس نہ آئیں، میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے۔ تو یہ محبت امام تھی، وہ محبت بھائی تھی، اور اب کربلا میں نصرت امام کا جذبہ دکھا رہی ہیں اور اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ جاؤ بچوں۔ اور جب امام علی مقام کی طرف سے اجازت ملی تو
آپ یہ دیکھیے کہ امام علی مقام نے سر سے پاؤں تک اون محمد کو دیکھا، سر سے پاؤں تک اون محمد کو دیکھا، اور نہ جانے کس دل سے ماموں نے ان بچوں کو گھوڑے پر سوار کرایا. اور یہ ماں خدا حافظ کہنے کے بجائے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ بچوں دیکھو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، نہر فرات کی طرف کا رخ نہ کرنا، اگر تم نے میرے بھائی سے پہلے پانی پی لیا تو ایسا نہ ہو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. اور پھر وہ بچے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، اور پھر کہتے ہیں ایسی جنگ کی کہ ایک مرتبہ دنیا پکار اٹھی کہ یہ تو حیدر کرار کے بیٹے ہیں. ایسی جنگ کی. یہاں پر یہ منظر ہے کہ امام علی مقام در خیمے سے کھڑے شہزادوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں. اور پھر 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے جب گھوڑے سے گرتے ہیں، بچے جب گرتے ہیں تو ایک مرتبہ پکار کر کہتے ہیں کہ اماں ہمارا آخری سلام، ماموں ہمارا آخری سلام. کہتے ہیں کہ امام علی مقام تیزی سے میدان کی طرف دوڑے تو یہ عالم تھا کہ بڑے شہزادے کا دم نکل چکا تھا، چھوٹے شہزادے کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی. تو چھوٹے بچے کی نفسیات جو ہے نا وہ بہت مختلف ہوتی ہیں. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں کے بہت قریب ہوتا ہے. ایک مرتبہ امام علی مقام نے محبت سے اپنے چھوٹے بچے کو دیکھا. ایک مرتبہ وہ بچہ آنکھیں اوپر کر کے کہتا ہے ماموں مجھے اماں سے ملا دو. ایک مرتبہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے تیزی سے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور تیزی سے اپنے در خیمے کی طرف دوڑے. در خیمے میں جا کر شہزادے کو لٹایا اور ایک مرتبہ آواز دی کہ آؤ زینب، آؤ بہن زینب، آ کے اپنے بچے کو دیکھو. جناب زینب کا کردار دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ بھیا ہم نے اس بچے کو آپ پر قربان کر دیا، صدقہ کر دیا ہے، اور ہم صدقے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. ایک مرتبہ امام علی مقام نے پکار کر کہا کہ بہن زینب میں اس وقت امام بن کے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو دیکھو. اب تاریخ کیا کہتی ہے، اب جملے کیا ہیں؟ کہتے ایک مرتبہ ماں نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا. بیٹے کا چہرہ زرد ہے، زخموں سے چور ہے. جناب زینب کی نگاہ جو ہی اپنے شہزادے پر پڑی، کہتے ماں نہ رہی. چہرہ زرد ہو گیا، ہاتھ پیر جیسے سن ہو گئے. تیزی سے بچے کی آنکھوں میں دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھ کے بچے پر ہاتھ رکھا تو بچے نے ایک مرتبہ اپنی ہاتھ ماں کے ہاتھوں پر رکھ کر کہے اماں اب تو مجھ سے راضی ہو نا، اب تو مجھ سے راضی ہو. جناب زینب کی قربانی وہ قربانی ہے کہ ایسی ماں کی مثال نہیں ملتی. کہتے کہ ہر مقام پر جب شہیدوں کے راستوں سے گزر ہوا، ہر ماں جو تھی وہ اپنے وارث کی لاش پر تھی، بچوں کی لاش پر تھی. ایک واحد 2 لاشیں تھیں جو ہمیشہ اکیلے پڑی رہیں. لوگ پوچھتے کہ یہ کس کے بچے ہیں، کیا یہ بچے لاوارث ہیں؟ تو پتہ چلتا کہ یہ امام علی مقام کی بہن زینب سلام اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی یہ ایسی ماں تھی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے پر گریہ نہیں کیا، اپنے بیٹے پر روئی نہیں. جب بھی روئی ہے اپنے بھائی کے لیے روئی، اپنے علی اکبر کے لیے روئی. تو کربلا کی ماؤں پر میرا لاکھ درود و سلام. ایسی مائیں کہ جنہوں نے کربلا کو زندہ کر دیا. اور جناب زینب کا وہ مقام کہ آج جو کربلا زندہ ہے، امام حسین کا نام زندہ ہے، وہ جناب زینب کا مرہون منت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دی ہو کے رنگ یا مقتل چو وین زینب کیتا لاشا والماوانا ویکھن کتے رک نہ جاون ساوے
मावा करबला दिया मावा, मावा करबला दिया मावा, करबला दिया मावा, मावा करबला दिया मावा।